کی ایک حدیث ہے ولل مہدی الا عیسی ابن مریم، ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے ولل مہدی الا عیسی ابن مریم، مہدی نہیں ہے مگر عیسیٰ بن مریم۔ اس حدیث کا مطلب انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک ہی ہیں، حالانکہ سب سے پہلی بات یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہی نہیں، بعض لوگوں نے اس حدیث کو موضوع تک کہا ہے، اور بات کرنے سے پہلے ہم لوگوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہماری گفتگو کا مدار صحیح حدیث ہوگی، جو حدیث موضوع یا ضعیف ہو وہ اس کو ہم دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکتے بہرحال، لیکن اس حدیث کو وہ لوگ پیش کرتے ہیں، تو اس نے بھی اس حدیث کو پیش کیا، ہم نے کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، بعض لوگوں نے اس کو موضوع بھی کہا ہے۔ ایک دوسری بات اور سمجھیے، علمی جواب، اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے بیان کیا ہے، امام ابن ماجہ نے، صرف ابن ماجہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور اس حدیث کو بیان کیا ہے کتاب الفتن کے ذیل میں۔ کس کے ذیل میں؟ کتاب الفتن کے ذیل میں۔ اس کتاب الفتن کے ذیل میں کئی ابواب امام ابن ماجہ نے قائم کیا ہے۔ ایک باب قائم کیا ہے باب و شدت الزمان، باب و، اس کتاب میں ہم نے اس کا جواب دیا ہے، باب و شدت الزمان۔ دوسرا باب قائم کیا ہے باب و فتنۃ الدجال و خروج عیسیٰ بن مریم۔ تیسرا باب باندھا ہے باب و خروج المہدی۔ تین باب۔ نمبر 1 باب و شدت الزمان، یعنی زمانے کی سختی، قیامت کے ہولناکی، قیامت سے پہلے کے حالات، اس کو، اس کے بعد نیچے باب قائم کیا ہے باب و فتنۃ الدجال و خروج عیسیٰ، یعنی دجال کا فتنہ اور حضرت عیسیٰ بن مریم کا نزول۔ تیسرا باب باندھا ہے امام مہدی کے بارے میں۔ اب آپ غور کیجئے، یہ حدیث ولل مہدی الا عیسی ابن مریم، اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے جو بیان کیا ہے باب و شدت الزمان کے تحت، اس حدیث کو باب و شدت الزمان کے تحت بیان کیا ہے، اور اس کے بعد پھر عیسیٰ بن مریم کو بیان کیا ہے، دجال اور حضرت عیسیٰ بن مریم کا تذکرہ کیا ہے، پھر تیسرے باب میں امام مہدی کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر امام مہدی اور عیسیٰ بن مریم دونوں الگ الگ ہوتے تو الگ الگ ابواب کیوں بیان کیا جاتا؟ عیسیٰ بن مریم کے لیے الگ اور امام مہدی کے لیے الگ۔ اور ایک اور بات کہ اس حدیث کو ولل مہدی الا عیسی ابن مریم، اس حدیث کو نہ تو حضرت عیسیٰ بن مریم کے ذیل میں جو باب باندھا ہے وہاں اس کو بیان کیا ہے، اور نہ ہی امام مہدی کے بارے میں جو گفتگو کی جا رہی ہے وہاں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ دونوں جگہ پر اس کو بیان نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو باب و شدت زمان کے ذیل میں بیان کیا گیا۔ اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس وقت کے حالات ایسے ہوں گے، ہولناکی ہوگی، مسائل ہوں گے، اس وقت جو صحیح ہدایت پر ہوں گے، صحیح ہدایت پر کون ہوں گے؟ عیسیٰ بن مریم۔ ظاہر ہے وہ ایک نبی ہیں تو صحیح ہدایت پر کون ہوں گے؟ عیسیٰ بن مریم ہی ہوں گے۔ اور اگر اس حدیث سے یہ سمجھ لیا جائے کہ دونوں ایک ہی ہیں وقتی طور پر، دونوں ایک ہی ہیں، تو پھر نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ابن مریم کا لفظ بیان کیا ہے، اور دوسری حدیث میں امام مہدی کے بارے میں جو بتا رہے ہیں محمد بن عبداللہ، اس کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ اس حدیث میں جب ابن مریم کا لفظ ہے، دوسری حدیث میں جب امام مہدی کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اس میں کیا ہو رہا ہے؟ ابن عبداللہ، محمد بن عبداللہ، یعنی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو امام مہدی کے بارے میں ہے، ان کے صفات کے بارے میں ہے، اور حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ہے، اور جہاں آسمان سے نزول کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف امامت کرنے والے امام مہدی ہیں اور پیچھے اقتداء کرنے والے عیسیٰ بن مریم ہیں، اس کا پھر کوئی مطلب رہتا ہے؟ تو اس سے بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس طرح سے بات کر کے یہ لوگ ان لوگوں کو جس میں دین کی بنیادی چیزیں نہیں ہے، بنیادی معلومات نہیں ہے، اس کو بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم لوگ کو مقابلہ کرنا ہے انشاءاللہ، مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد ایک الزامی جواب ہم نے اور دیا تھا، وہ بھی سنا دیتے ہیں۔ جب ہم نے اس حدیث کا جواب دیا تو وہ کہنے لگا کہ اچھا آپ اپنی دلیل سے یہ ثابت کر دیجئے کہ امام مہدی اور عیسیٰ بن مریم
دونوں الگ الگ ہیں، یہی ثابت کر دیجیے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ ان کے والد صاحب بھی وہاں موجود تھے اور ہمارے ساتھ ایک مفتی صاحب بھی موجود تھے۔ ہم نے ان کے والد صاحب سے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں۔ ہم نے کہا آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں۔ ہم نے مفتی صاحب سے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا کہ فلاں۔ ہم نے کہا آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا کہ فلاں۔ ہم نے کہا یہ بتائیے، آپ کے والد صاحب کا نام الگ، باپ کا نام الگ، اور مفتی صاحب کا نام الگ، ان کے باپ کا نام الگ، دونوں کی ماں کا نام بھی الگ، پھر بھی دنیا کو یہ بتانا پڑے گا کہ دونوں الگ الگ ہیں کہ دونوں ایک ہی ہیں؟ اس سے تو آپ کا باپ یہ بھی ہو گیا، آپ کا باپ یہ بھی ہو گیا، حالانکہ باپ تو آپ کا یہی ہے، آپ کا باپ وہ بھی ہو گیا اور یہ بھی ہو گیا۔ اس پر وہ غصہ گیا اور کہا کہ یہ لاجک نہیں چلے گی۔ میں نے کہا لاجک نہیں چلے گی تو توڑ کے دکھا دو۔ پھر بات ہماری ختم ہو گئی، اور پھر ان کی آخری بات وہی ہوتی ہے کہ ہم بغیر دلیل کے مانتے ہیں، بغیر دلیل کے مانتے ہیں۔ اس لیے ابھی مفتی صاحب نے ایک بات کہی کہ کامیابی، یاد رکھیے کامیابی کا ذمہ دار ہم نہیں ہیں، ہمارا کام ہے ہی نہیں کامیابی، ہمارا کام تو صرف کوشش کرنا ہے، ہمارا کام صرف کیا ہے؟ کوشش کرنا ہے۔ اور یہ فتنے آئیں گے، یہ تو آنا ہے، یہ ختم بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آج یہ فتنہ ہے، اس کے بعد بھی کوئی اور فتنہ ہوگا، مگر ہمارا کام ہے صرف کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنا ہے۔ اس وقت جو سب سے بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ جو بچے ہوئے لوگ ہیں ان کو بچا کر رکھنا، یہ بڑا کام ہے۔ جو لوگ شکیلی ہو گئے ہیں ان کو واپس لانا اتنا آسان نہیں ہے، بمشکل کچھ لوگ ابھی الحمدللہ واپس آئے ہیں، مگر وہ بہت مشکل کام ہے۔ اصل کام ہے کہ جو ہمارے لوگ بچے ہوئے ہیں ان کو ہم بچا کر کے کس طرح رکھیں گے، یہ اہم کام ہے۔ ایک شخص جو ابھی توبہ کیا ہے، ہمارے ایوب بھائی، وہ خاص آدمی تھا جس نے انڈونیشیا، ملیشیا، بہت دور دور تک، ہندوستان میں صرف نہیں باہر میں جا کر کے اس کا پرچار کیا۔ ہم نے اس کو پوچھا تو اس نے کہا کہ بھائی کیا بتائیں، جب ہم اس کے لیے کام کر رہے تھے تو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ نبی ہے، نبی کے لیے جان بھی دے دو تو کیا حرج ہے۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے جو ہمارے اکابر علماء کرام جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا اصل مدار جہالت ہے، یہاں پیسے کا معاملہ کم ہے، پیسے کا معاملہ یہاں کم ہے، یہاں جہالت کا معاملہ، دماغ کو ایسے ہیک کر لیا جاتا ہے اس طرح سے کہ آدمی پھر واپس نہیں آ پاتا ہے۔ چونکہ ہم جتنے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں وہ کروڑ پتی ہیں، ان کے پاس خود اتنے پیسے ہیں، مگر اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو، اپنا کاروبار سب کچھ چھوڑ دیا۔ اور پوچھتے ہیں جب وہ لوگ توبہ کرتے ہیں، جب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی اصل میں ہم لوگ تو اس لیے کام کر رہے ہیں کہ یہ تو نبی ہے، یہ نبی ہے، اگر نبی کے لیے جان دے دیں گے تو کیا ہے، ابو بکر صدیق کا درجہ مل جائے گا، عمر فاروق کا درجہ مل جائے گا، اس طرح بھی لوگوں کو وہ کہتا ہے وغیرہ ذالک۔ تو اس پر ہم لوگوں کو انشاءاللہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ محنت کریں گے۔ ہم لوگ موٹی موٹی بات جہاں تک جانتے ہیں، جتنا جانتے ہیں۔ ہاں ایک اور بات، اس شخص نے یہ بھی کہا کہ دیکھیے شکیل بن حنیف کے پاس یا ان کے جو لوگ ٹریننگ دیتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ جو کوشش کی جاتی ہے، یہ کوشش کی جاتی ہے کہ مولویوں کے پاس نہیں جانا ہے، علماء کے پاس نہیں جانا ہے، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، بددین ہو جاؤ گے۔ اس کو فتنے کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ان کے مدرسے میں فتنوں کی پڑھائی نہیں ہوتی ہے، اس طرح کی بات ہے وہ کہتا ہے۔ علماء کے خلاف بدظن، بدگمان، اس لیے سب الحمدللہ علماء کرام یہاں پر ہیں۔ میرے بزرگوں، ہمارا سب سے اہم کام یہ ہے کہ اپنے کنیکٹنگ کو عوام سے، اپنے رابطے مہم کو ہم مضبوط کر دیں، اتنا مضبوط کر دیجئے کہ اگر شادی ہو ہمارے بغیر نہ ہو، کوئی مسئلہ ان کا ہو وہ ہمارے بغیر نہ ہو، چونکہ جو ہی اگر وہ علماء کرام سے الگ ہو گئے تو پھر ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے سنبھالنا۔ اس وقت ایک مہم ہے، ایک کوشش ہے کہ علماء کرام سے ان کو کیا کر الگ کر دیا جائے۔ اب تو اے آئی کا زمانہ ہے، اے آئی کا زمانہ ہے، موبائل میں اے آئی آپ کھول لیجئے، جو سوال کرنا ہے سوال کیجئے، بڑے اچھے انداز میں جواب دے گا۔
اب لوگ نوجوان اس سے پوچھ رہے ہیں، اور پھر وہی اے آئی جب لوگ ان سے اپنا رابطہ مضبوط کر لیں گے، ان سے دوستی کر لیں گے، تو پھر وہی اے آئی انسان کو کہاں لے کے جائے گا؟ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اپنے رابطے مہم کو مضبوط کر دیجیے کہ کوئی مسئلہ، کوئی ضرورت علماء کے بغیر نہ ہو، اور اپنے آپ کو مخلص بنا لیجیے۔ مخلص کا مطلب یہ ہے کہ بغیر دعوت کے ہم ہر دن یہ معمول بنائیں کہ کم سے کم ایک شخص سے ہم ملاقات کریں گے، کم سے کم، نہیں بھی چائے کی دعوت ہوگی پھر بھی ان کے یہاں جا کر کے چائے پئیں گے یا ان کو اپنے گھر پر لائیں گے۔ اور جب بھی ہمارا نوجوان جو محنت مزدوری، بہار کا نوجوان جو باہر محنت و مزدوری کر رہا ہے، جب بھی وہ یہاں آئے تو ہم ان کے تلاش میں رہیں، جب بھی آئے ان کے ساتھ آپ کی نشست ضرور ہو۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ شکیلی فتنہ کہاں ہے؟ یہاں بھی ہے۔ آپ یہاں پر کھلا پروگرام کیجئے، کل آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس علاقے میں بھی ہے۔ ہم لوگوں کو یہ تصور نہیں تھا کہ میرے گاؤں تک شکیلی پہنچ سکتا ہے، میرے گاؤں تک، جہاں علماء مسلمانوں کا ایک جھرمٹ ہے، وہاں تک اس ٹولہ میں پہنچ گیا ہے۔ وہ کب؟ ابھی حضرت کی صدارت میں بڑا پروگرام اس کے قریب میں کروایا، جو ہی پروگرام کیا اور فتویٰ پڑھ کر کے سنایا کہ بھائی وہ مسلمان نہیں ہے، ان سے بائیکاٹ کرنا ہے، ان سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، مسجد میں آئے گا تو ان کو جگہ نہیں دیں گے۔ کچھ لوگ آ گئے، کہا کہ حضرت میرا بہن بھی ایسا ہے، میری بہن کی زندگی کو بچا لیجیے۔ فلاں شخص آیا، حضرت میرے گھر میں بھی یہ معاملہ ہے، میرے بھائی کا یہ معاملہ ہے۔ کوئی اور شخص آ گیا، حضرت میرے فلاں دوست ایسا ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ لنک پہنچا کہ اس کا سرغنہ میرے گاؤں میں ایک شخص ہے جو جے پور میں رہتا ہے، اور وہ شخص شروع میں اس کی تعلیم مدرسے میں ہوئی تھی۔ یہ بھی سن لیجیے آپ، مدرسے میں شروع میں اس کی تعلیم ہوئی تھی، آج وہ جے پور میں ہے اور علاقے کا سرغنہ بنا ہوا ہے۔ مشکل بہار میں یہ ہے کہ ہمارے بہاری نوجوان بہار سے باہر محنت و مزدوری کرتے ہیں، وہاں کے وائرس کو قبول کرتے ہیں اور یہاں لے کر کے وہ آ جاتے ہیں۔ اور پھر اگر دربھنگا کا یہ شخص ہے، یہاں رہے گا، لیکن جو ہی پتہ چل گیا کہ مولانا کو پتہ چل گیا، وہ یہاں سے روپوش ہو جائے گا، وہ دوسری جگہ، اور دوسری جگہ کا شخص کو یہاں بھیج دے گا۔ ان لوگوں پر مسجد میں نگاہ رہنی چاہیے جو کہ زیادہ سے زیادہ دیر تک مسجد میں بیٹھتے ہیں، یوں ہی مراقبہ کرتے رہتے ہیں، یوں ہی سوچ و فکر وہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ، اب یہ بتائیے کہ کفار و مشرکین بھی ہمارے برادران وطن ہیں، ہم لوگ اس انداز سے ان کے خلاف نہیں بولتے ہیں، لیکن ان کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے گھر میں گھس کر اپنا نام اس نے رکھا مسلمان، یہ اعلان کر دے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ صرف مسلمان ہونے کا ہی پرچار نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ اس روئے زمین پر اگر کوئی جماعت حق پر ہے تو یہی جماعت حق پر ہے جس نے ابھی مہدی کا مہدی ہونا قبول کر لیا۔ نوز وہ سمجھ رہا ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں۔ کل ہی ایک جگہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص عشاء کی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، ہم نے اس پر دھیان دیا، غور کیا کہ عشاء کی نماز امام کے پیچھے فرض پڑھنے کے بعد پھر وہ 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہے، 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہے۔ ہم نے کئی دن تک اس پر دھیان دیا کہ آخر بات کیا ہے، فرض نماز تو 4 رکعت ہو چکی ہے، مگر اس کے بعد پھر وہ 4 رکعت کیوں پڑھ رہا ہے؟ دھیرے دھیرے پتہ چلا کہ یہ شخص شکیلی ہے اور یہ 4 رکعت اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اس امام کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوئی، وہ تو مسلمان ہی نہیں سمجھتا، اس لیے وہ نماز کو دہرا رہا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے لوگوں پر نگاہ مضبوط رکھیے، نگاہ کڑی رکھیے، ہو سکتا ہے انشاءاللہ کریں گے ہم لوگ محنت انشاءاللہ۔ اور جہاں بھی اس طرح کی نوبت آئے، خود سے، اگر خود سے نہ ہو تو الحمدللہ یہاں بھی مجلس قائم ہے، ہمارے رفیق
مفتی آفتاب صاحب غازی، مولانا صاحب نظامی صاحب، مولانا نور الہدا صاحب، اس کے علاوہ ہم سب آپ کی خدمت کے لیے تیار بیٹھے ہیں، جس وقت بھی کہیے انشاءاللہ تیار ہیں۔ اور یہ کوشش کیجئے کہ انشاءاللہ اگر ہمارے محلے میں، ہمارے سماج میں اگر اس طرح کا فتنہ آ گیا تو اس کو پنپنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا